السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ سنائیے کیسے ہیں؟ میں صحیح ہوں. ایک کرونا تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. بس یہ کورونا نہیں جا رہی اور بہت سی اور چیزیں بھی نہیں جا رہی. اب کیا کریں، یہ سال ہی عجیب و غریب ہے 2020. 2020 نہیں کوئی بات ہے، لیکن کرونا سے جو ہے وہ ایک بات جو مشروم ہوئی ہے وہ آن لائن مشاعرے کا. یہ امریکہ میں ساری دنیا میں نہیں، پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ کورونا کا کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے انہیں. نہیں، لیکن لیکن مشاعروں کی اب لوگوں کو آن لائن مشاعروں کی عادت ہو گئی ہے. ہاں بھائی، وہ تصویر بھی آتی ہے، زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن وہ تھیٹر ذرا کم ہو گیا. نہیں لیکن سہولت دیکھیں نا کتنی ہو گئی ہے کہ آپ کو ٹریول نہیں کرنا، شاعروں کا خرچہ نہیں دینا، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے، کوئی جگہ بک نہیں کرنی. تو سارے بین الاقوامی مشاعرے آج کل جو ہیں وہ آن لائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیا ہے یہ ٹرینڈ؟ بھائی مشاعرے سے باز نہیں آئیں گے یہ لوگ، بتا رہا میں تمہیں. وہ ایک بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے پیچھے، لیکن ظاہر ہے مشاعرے کا وہ مزہ جو ہے، وہ جو ایک سوشل ایکٹ ہوتا ہے، سوشل پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ایک مجلسی ایک چیز ہے نا یہ. تو وہ ظاہر ہے زوم ووم میں تو وہ اتنی وہ پلیجر نہیں ہے کہ وہ جو داد دینا اور وہ پھر واہ کرنا اور پھر وہ جو آڈینس کو شاعر جو ہوتا ہے وہ آڈینس کو بہت طریقے سے وہ اس کو ایکسائٹ کرتا ہے، اس کو تھرل کرتا ہے، اس کو ریڈلز میں ڈال کے پھر وہ کہتا ہے یہ لو نیکسٹ قافیہ کیا آ رہا ہے، بوجھو ذرا. تو ایک پلیجریبل ایک بنتا ہے، ان کا ایک انٹریکشن بنتا ہے. تو ویسی چیز تو میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں ہے جو مشاعرے کی اصل وہ جان ہوتی ہے. سوشلی میرا مطلب وہ جو ایک انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہے اس کے اندر، تفریح کا اور مزے کا جو ایک پلیجر کا ایکسپریشن جو لوگ دیتے ہیں. کیونکہ مشاعرہ جو ہے وہ اس میں لسننگ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی شاعر کا مطلب کلام ہے یا جو بھی ہے اس کی پرفارمنس ہے، وہ بھی اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اہل سماع کا ہونا ضروری ہے. لیکن ہر قسم کے مشاعرے ہوتے ہیں اور مشاعرے کا ایک اپنا ایک ٹریڈیشن ہے بہت بڑا. حالانکہ شاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب جو شعر ہے اس میں تو دی آتھر از ڈیڈ. مطلب وہ یعنی کہ آپ کو کسی ایموشنل یا ریٹرک یا خطابت یا وہ جو ان ساری چیزوں سے علیحدہ کر کے وہ لفظوں میں صرف آپ دیکھتے ہیں جب اس کو، تو پھر اس کی ورث جو ہے وہ پتہ چلتی ہے جب آپ اسے پڑھتے ہیں. جی ہاں، کتاب میں ہاں، یا آپ اسے مطلب پلینلی تحت اللفظ سنتے ہیں بغیر کسی. جی تحت اللفظ جس میں ایموشنز اس طرح کے نہ ہوں. اب وہ ٹی ایس ایلیٹ پڑھتے تھے اپنی نظمیں تو وہ پوری ڈیٹیچمنٹ کہ بھئی یہ جیسے میں نے لکھی ہوئی ہے کوئی میں چیز پڑھ رہا ہوں بس امپرسنل. وہ جو ہے نا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آتھر از ڈیڈ. جب بھی آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اگر آتھر بیچ میں کھڑا ہو جائے کہ ذرا یوں دیکھیے، یہ ذرا دیکھیں کہ یہ فلاں چیز ہے. بعض لوگ تو بتاتے ہیں کہ اس لفظ کو ایسے پڑھیں آپ. تو وہ ایک ہاکرز ٹون ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سیلز مین کی ٹون ہے کہ دیکھیے صاحب یہ دیکھیے، ملاحظہ ہو، توجہ کا مطلب توجہ چاہیے. تو وہ لیکن یہ ایک مجلسی چیز ہے، یہ ٹیکٹس مطلب ہوتے ہیں شاعروں کے، وہ کچھ مختلف طریقوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں چونکہ آڈینس ہوتی ہے تو وہ امپلائی کرتی ہے کہ ایک خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کسی سے مخاطب ہیں. بالکل صحیح. جبکہ شاعری جو ہے وہ خود کلامی ہے اور وہ اتفاق سے ہم اسے سن رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک اوور ہرڈ ایکسپیرینس ہے. شاعر آپ سے کلام نہیں کر رہا تھا،
وہ تو پوری کائنات سے کر رہا تھا یا بہت سے زمانوں سے کر رہا تھا. تو اس میں وہ خطابت کا جو ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جہاں وہ آڈینس کو اپنا وہ ٹارگیٹ آڈینس بنا لیتا ہے شاعر, تو اس میں وہ پھر اس کو بڑے تماشے کرنے پڑتے ہیں بہت. یعنی کہ میں نے تو ایسے مشاعرے دیکھے ہیں جہاں لوگوں نے گریبان پھاڑ دیے, کوئی مائکرو فون پہ چڑھ گیا, کوئی لیٹ گیا. یہ دلی کی بات بتا رہا ہوں. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا. پھر وہ ہمارے وہ ہوتا ہے نا بہت بڑا کر کے بہت, یعنی ایک اسے کہتے ہیں لارجر دین لائف. جیسے پرانے زمانے کا جو تھیٹر تھا, جیسے آغا حشر کا تھیٹر تھا یا پارسی تھیٹر تھا, تو اس میں بڑی مبالغہ, بڑا ڈرامیٹکس ہوتی تھی. وہ کہ وہ ایک ایکٹر آیا, اس نے پستول رکھی ہے یہاں اور اس نے تقریر کر دیا ہے میری پستول تیرے اندر یہ بارود بھرا ہے اور یہ اور وہ کر کے, تو وہ پھاڑ مار لیتا تھا. تو جب وہ گرتا تھا تو بڑی کلیپنگ ہوتی تھی کہ بھائی کیا بات ہے. تو آوازیں آتی تھی ونس مور ونس مور, تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا پھر مرنے کو تیار. تو یہ مقرر والی بات ہے, یہ مقرر ارشاد ہو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آپ کو مدعو کیا تھا یہاں رونق میں, تو میں نے اپنے ایک دوست پروفیسر کو بھی بلایا تھا, رابرٹ شولز کو. وہ پروفیسر انگریزی کے اور شاعر بھی ہیں, کتابیں بھی ہیں. تو ہی واز ریئلی سرپرائزڈ اینڈ اسٹانشڈ کہ کیسا انگیجڈ ہے معاملہ. آپ پڑھ رہے ہیں اور آڈینس سے انٹریکٹ ہو رہا ہے, جواب آ رہا ہے. ایسا انگریزی میں کلچر میں تو کہیں کو نہیں نظر آیا کہ یہ جو داد دینے کا ماحول ہے اور پھر 4-5 شاعر بیٹھ کے اپنا اپنا کلام سنا رہے ہیں. ایسا صرف ہندوستان اور پاکستان, ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی ہے یا باقی کلچرز میں بھی نظر آتا ہے یہ مشاعرے کا جو معاملہ ہے؟ باقی کلچرز کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن انگلینڈ میں نے دیکھی ہیں پوئٹری ریسیٹیشنز, اور یہ امریکنوں کی بھی دیکھی ہیں اور انگریزوں کی بھی دیکھی ہیں. اور وہ لوگ سنتے ہیں اس طرح بیٹھ کے, اور وہ کئی لوگ پڑھتے بھی اس طرح ہیں جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور وہ ایک کہتے ہیں کہ یہ پاپ سٹائل ہے, پاپ سٹائل جس میں جواب مطلب داد دی جاتی ہے. داد نہیں دی جاتی, لیکن وہ پڑھتے اس طرح ہیں تھیٹریکلی بہت آئی ایم شور کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہوگا. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت اینشنٹ قسم کی ایک وہ ہے, یعنی ہمارے انکانشس میں, ہماری تہذیب میں یا مسلمانوں کی تہذیب میں, ایک تو حرف جو ہے کلمہ کن سے کائنات پیدا ہوئی ہے. تو الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور الفاظ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائن ہے. جس طرح ہندو سمجھتے ہیں کہ بھئی سر اوپر سے اترا ہے, اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ ایک ڈیوائن چیز ہے. تو آپ نے دیکھا وہ شاعری کے بارے میں بھی, شاعروں کو پیغمبروں کے ساتھ کہا جاتا ہے الہام ہوتا ہے. شاعری جزو استاذ پیغمبری, کہ پیغمبری کا ایک جزو ہے, شاعر کو الہام ہوتا ہے. تو اس میں ایک پیغمبرانہ لہجہ شاعر پیدا کر لیتا ہے. جس طرح ایکٹرز تھے پرانے زمانے میڈیول ایجز کے, اور ہمارے بھی ادھر کے, بہت زیادہ ایکسیجریٹڈ اور تھیٹریکل بہت زیادہ وہ ہوتا تھا. اور کچھ یعنی کہ وہ ایک کلچرل یا سوشولوجیکل جسے کہتے ہیں کہ وہ پرسونیفیکیشن ہے, یعنی کہ پرسونا. کہ اور بہت سے شاعر بیچارے جو ہوتے ہیں وہ پوسچر کرتے ہیں کہ بھئی بڑے لمبے بال رکھ لیے, یوں ہو گئے, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, لوٹ گئے, ادھر پڑ گئے, گر گئے. یعنی کہ جیسے کہ کوئی چیز اتر رہی ہے اور ہم اس سے بےتاب ہو رہے ہیں اور بے قابو ہو گئے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے بہت سے لوازمات ہیں. وہ ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے تو وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ کر کے, اور وہ مائک پہ چڑھ جاتے تھے,
تو ہم انہیں کہتے تھے، بزرگ تھے ہمارے، کہ سر آپ جتنا زور شعر پڑھنے پہ لگاتے ہیں اتنا لکھنے پہ لگا لیا کریں. پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں جو ابھی ہیں، اور وہ جب پڑھتے ہیں اپنا کسی محفل میں تو وہ شعر پڑھتے ہیں تو بہت اس طرح کر کے، اور تو ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا دیکھیں حضور بات سنیں، فونٹ بڑا کرنے سے خبر بڑی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی فونٹ بڑا کرنے سے خبر نہیں بڑی ہوتی، یعنی شعر بڑا نہیں ہوتا اس سے اگر آپ بڑے جلال سے پڑھیں. اب ہمارے مشاعروں میں ایسے ایسے شاعر تھے، جگر صاحب تھے اور تھے جو ترنم سے پڑھتے تھے اور وہ محو ہو جاتے تھی ساری آڈینس، بالکل یعنی کہ عاشقین کا ایک برا تھا. تو وہ ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ یہ جو ترنم ہے وہ ایک ریسیٹیشن سے، آرٹ آف ریسیٹیشن جو ہے، تو اب ریسیٹیشن بھی تو آ رہی ہے نا وہ مذہبی کتابوں سے اور وہ چانٹ سے اور منتروں سے اور اس سے اور اس طرح کی وہ جو آ رہی ہے، یعنی کہ الہامی کتابیں جو پڑھتے ہیں جس طریقے سے قرات ہوتی ہے ان کی انکینٹیشن اور اس کی آرکیسٹریشن جو ہے وہ اس میں آئی ہے، اور پھر وہ ریسیٹیشن کا اور ترنم پھر اس میں سے نکلا ہے اس طرح. تو دربار سے کیا نسبت ہے مشاعرے کی؟ ہاں دربار میں تو بڑے شاعر ہوتے تھے، وہ قصیدے پڑھتے تھے اور دربار میں ہی تو جاتے تھے جو بڑے اپنی طرف سے شاعر تھے. خسرو بھی تو دربار میں تھے نا، اس سے پہلے پھر بعد میں انوری اور یہ سارے بہت بڑے جو بھی تھے، اکبر کے، پھر افسر ملک الشعراء وغیرہ ان کو خطاب دیا گیا اور باقی بھی شاعر ہوتے تھے. تو وہیں سے لگتا ہے آپ کو کہ یہ مشاعرے کی روایت پڑی یا یہ داستان گوئی اور قصہ گوئی سے اس کا تعلق؟ نہیں، داستان گوئی جو ہے وہ تو ایک تھیٹر کا ایسپیکٹ ہے، یعنی ہمارے ہاں یعنی ایک تھیٹرکل ایکسپیرینس ہے جو کہ وہ بھی لفظ یعنی کہ ورڈ اورینٹڈ ہے، کہ اس میں ویژولز نہیں ہیں، اور وہ ہمارا تھیٹر ہے، یعنی کہ یورپین تھیٹر نہیں ہے، وہ یہاں کی ٹریڈیشن کا تھیٹر ہے. اور اس کا اثر یا یہ جو داستان گوئی ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ وہ جو ہے وہ اس کا اثر ہے یہ جو کربلا کا واقعہ، جو مجلس اور جو مرثیہ اور جو ذاکر جو حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں جس طریقے سے اور جو واقعات بیان کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر ہے ہمارے اس پہ بھی، تھیٹر پہ بھی، فلم پہ بھی، ساری چیزوں پہ اور ان مشاعروں میں. اچھا. ہاں، اور وہ اس کی ظاہر ہے ریفرنسز بہت ہیں کہ بھئی داستان بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ ساری ٹریڈیشنز مل کے پھر وہ ایک ایوالو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہیں. ہاں بالکل، مطلب سورس خوانی ہے، اس کے بعد مرثیہ ہے، نوحہ ہے، پورا ایک وہ نان انسٹرومنٹل ہے نا، یعنی کہ اس میں انسٹرومنٹس نہیں ہیں، کیونکہ جو سیکرڈ چیزیں ہیں یا سیکرڈ جو اسکرپچرز پڑھی جاتی ہیں ان میں ساز وغیرہ نہیں رکھتے نا وہ، کیونکہ اس کی سیکرڈنیس ہے. جس طرح اشلوک بھی پڑھے جاتے ہیں یا وید پڑھی جاتی ہے تو اس میں وہ نہیں ہوتا میوزک، اس طرح کے وہ ساؤنڈز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مشاعرے کی ٹریڈیشن جو ہے وہ رسائی ادب سے ہمارے اندر آئی یا کم از کم مستحکم ہوئی؟ اور سوز خوانی جو ہے وہ بہت اس کا اثر ہے، بہت اسٹرانگ اس کی وہ ہے کلچرل، یعنی اس کی جو ہے مطلب اس کا تاثر جو ہے اس کو پوری تہذیب اس سے متاثر ہے، یعنی پولیٹیکلی بھی، کلچرلی بھی، ایموشنلی بھی، تو وہ تو ایک بہت اسٹرانگ ایک ٹریڈیشن ہے. اچھا، اب جیسے جیسے نظم نے جگہ بنائی ہے شاعری میں،
تو غزل ابھی تک جو ہے وہ پریفرڈ صنف ہے جو مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے کہ جس طرح آپ نے جو ہے وہ ماحول کریٹ کرنے میں لگایا، اس کو 2-3 دفعہ پڑھا، اس کے بعد آپ کلائمیکس کریٹ کر کے پھر دوسرے مصرے میں اینٹی کلائمیکس لا کے داد وصول کرتے، مطلب ایک پورا ایک ہے نا، وہ نظم میں ممکن نہیں ہے. نہیں، نظم میں چپ رہنا پڑے گا نا کیونکہ آپ نے شروع کی. نظم جو ہے وہ انفولڈ کرتی ہے، یعنی کہ انفولڈنگ ہے، ایک تصویر ہے تو اس کی انفولڈنگ ہو رہی ہے، یعنی وہ ریویل کر رہی ہے آہستہ آہستہ اپنے آپ. غزل میں تو 2 مصرے ہیں اور اس نے آپ کو ایک بنیادی بات تھا اپنا پیش کر دی، آپ ریویل ہو گئی ہر چیز، ٹھیک ہے نا. پھر وہ دوسری چیز یعنی کہ تصویر در تصویر جو ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے یا بے حجاب کی جا رہی ہے آپ کے سامنے. اور نظم میں ایک سسٹینڈ چیز ہے، یعنی کہ ایک کہانی سی ہے، ایک چیز ہے جو انفولڈ ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اور یہ بھی ہے شاید کہ اٹینشن سپین اتنا، ہاں، اب مشاعرے کا وہ آڈینس کا اٹینشن سپین نہیں ہے اتنا، تو وہ اس لیے وہ پڑھی نہیں جاتی ہیں، نظمیں نہیں پڑھی جاتی. ہاں، ایسی نظمیں ضرور پڑھی جا سکتی ہیں جن میں خطابت ہوتی ہے یا بہت ایک ولبلا ہوتا ہے یا انقلاب یا ایسی جس میں خطابت ہو، وہ اس میں ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ مشاعرے کی نظم ہے. وہ بھی پابند نظم ہو تو مطلب لوگ، پابند. اب وہ آزاد یا نثری ہو تو وہ مشاعرے میں نہیں چل پاتی اتنی. یہ تو ایک نظم کا معاملہ ہے، تو وہ تو پھر بھی شاعری ہے. زیادتی ہمارے نثر نگار دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو نثر نگار ہیں، ادب سے ان کا بڑا تعلق ہے، بیچارے شاعروں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن انہیں موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنا شاہکار بھی شیئر کر سکیں. بھائی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن انہیں داستان گوؤں سے کچھ سیکھنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی نثر سنانی ہے لوگوں کو تو وہ پھر وہ داستان گوئی سے کچھ ٹیکنیک سمجھیں کہ بھئی کیسے بیان کیا جا سکتا ہے نثر کو. داستان گوئی بھی تو بہت ساری رات لوگ بیٹھتے تھے، تو اس میں سے لے لیں، اس کو سمجھ لیں کہ بھئی کیا یہ اس کے کیا راز ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. اچھا یہ فرمائیے کہ مشاعروں میں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ جو تھیٹریکل ایلیمنٹ ہے اور جو اسٹیج اور پرفارمنس پہ جو اتنا زور ہے، یہ ہندوستان میں زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں. گو کہ ہمارے پاس بھی کچھ شعرا ایسے ہیں جو مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں، وہ لیٹ جاتے ہیں. اور لیکن ہندوستان میں تو باقاعدہ مطلب ایک پوری صورتحال ہے، یہ پورا ایک فن ہے بھائی، وہاں پورا ایک فن ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی وہ بس وہ میرا خیال، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا لیکن میرا ایک ایکسپیرینس ہے وہاں ایک مشاعرہ پڑھنے کا. وہ شنکر شاد مشاعرہ ہوتا ہے ان کا، جو بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں اس میں اور بہت سے شاعر بھی ہوتے ہیں. مجھے تو یہ لگا وہاں سمجھ میں آئی یہ بات کہ وہ جو اردو زبان ہے اور جو مسلمان ہیں وہاں کے، وہ بڑے یعنی کہ تھریٹنڈ ہیں، انسیکیور ہیں. اردو بھی بڑی انسیکیور ہے اور وہ اسکرپٹ بھی نہیں ہے یعنی کہ جس کو وہ ایکسیسیبل ہو. بہت سے میرا خیال ہے مسلمان ایسے ہیں جو شاید اردو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ نہیں ہے اس کی، مطلب وہ خاص طور پہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے. تو وہ جو ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ہے، اس سے کو شاید زیادہ وہ منوانا اپنے آپ کو، اور اس کی جو فورس ہے زبان کی اور یعنی کہ اب اس کی جو ادب ہے اس کا کہ بھئی ایک بہت بڑا ادب ہے، یہ دلی اور بہت بڑی ایک جگہ تھی مسلمانوں کی، یعنی بادشاہت کی اور اس کی.
تو کچھ اس طرح کی بات لگتی ہے مجھے کوئی، کیونکہ وہ شاعری بھی بہت ہی عامیانہ ہے وہاں زیادہ تر. میرے پاس ایک تھیری ہے، اب آپ ہو سکتے کچھ تو انفلوئنس جو ہے وہ بالی ووڈ کا بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں جب اتنے بڑے پنڈال میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے دوست ہیں بہت سارے ایسے جو اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے لیکن اردو کی شاعری بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو بہت سارے الفاظ اس طرح سے سمجھ میں بھی نہیں آتے اور وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا بہت لیٹ جاتے ہیں. ہاں تو وہ جب مشاعرے میں جائیں گے اور شاعر ان تک کمیونیکیٹ کرنا چاہے گا تو اسے بہت سارے ٹولز استعمال کرنے پڑیں گے اس تھوڑے سے وقت کے اندر کہ وہ بات وہاں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ زبان دوسری ہے لیکن وہ آئے ہیں شوق میں سننے کے لیے، سمجھ سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں لیکن لکھ اور پڑھ نہیں سکتے، تو اس لیے شاید وہاں اس تھیٹریکل پرفارمنس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میرا ہالی ووڈ جوائن کرنا چاہیے، بالی ووڈ جوائن کرنا چاہیے، مطلب بالی ووڈ کی آڈیشن ہو رہی ہے وہاں. نہیں یہ بات نہیں ہے کمیونیکیشن بیکاز اٹس ناٹ ریٹن اور ریڈ لینگویج، تو اگر اسپوکن لینگویج ہے تو پھر اس کو تو آپ کمیونیکیٹ دوسرے طریقوں سے بھی کریں گے نا. دیکھیں وہاں جو شاعری ہوتی ہے نا ویسے وہ کوئی اور طرح کی شاعری ہے، وہ مطلب اس طرح کی ہماری طرح نہیں ہے. دیکھیں بالی ووڈ کی فلمیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا، ہماری فلمیں یا ٹیلی ویژن ڈرامے انہیں سمجھ میں آتے، ٹھیک، اسپوکن لکھنے وکھنے اسکرپٹ کی بات نہیں، لیکن خبریں نہیں سمجھ آتی، نہ ان کی خبریں ہمیں سمجھ آتی ہیں نہ ہماری خبریں انہیں سمجھ آتی، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوامی زبان لوگوں کی زبان اور ہوتی ہے. ہر کھوکھے پہ آپ نے دیکھا ہوگا لتا منگیشکر چل رہی یا انڈین فلمیں جو بھی چل رہا ہے. تو اورل کمیونیکیشن جو ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا اس میں کوئی یہ بات ہو ایسی، لیکن آپ مطلب شہریار بڑا اچھا شاعر ہندوستان کا شہریار، اس کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، اس نے تو کوئی تھیٹر کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بڑی آرام سے وہ طریقے سے اس نے وہ پڑھ کے تو وہ چلا گیا. ہاں وہ دوسرے جو تھے وہ جو کھیس پہن کے آئے تھے جاوید وہ بہت بڑا جیسے کوئی بہت بڑا کوئی جنات میں سے کوئی بندہ ہے، اور وہ لیکن وہ چونکہ سوشل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، وہ رائٹر بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، فلم سے بھی تعلق ہے، ہاں فلم سے بھی ہے، تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ وہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے تو وہ شاید اس کی وجہ وہ ہو. لیکن وہ زبان، حالانکہ وہ زبان کا مسئلہ نہیں تھا میرا خیال، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. زبردست، مطلب تھیوری کو واشنگ مشین میں پھینکے نا، آپ ہے نا واشنگ مشین ہماری، تو ہم نے دیکھا تو دھل کے صاف ستھری اجلی سی ہو گئی نا. زبردست زبردست، نہیں سر اٹس آلویز این آنر. اور مشاعرے کی تو آپ نے ٹیکنیک ہی نہیں ڈسکس کی. بتائیے. دیکھیں مشاعرے کی شاعری جو ہوتی ہے اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جسے میں کہتا ہوں صورت ابلاغ، کہ فوراً کمیونیکیٹ کرے، سوچنا نہ پڑے بندے کو، یعنی ایک پیسیو اٹینشن چاہیے. اوکے، کہ بھائی وہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو فوراً کہتا ہے یہ خزاں آیا بہار آئے گا، صحیح ہے، اب یہ آئے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ساتھ اس کو وہ لپیٹتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کو پکڑ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے اس کو آڈینس کو، اور پھر اس کی پریزنٹیشن. یہ جو ہے تھیٹریکلٹی جو ہے یہ ایک حصہ ہے، لیکن یہ زیادہ کام نہیں آتی شاعری میں، مشاعروں میں میرے خیال.
وہ انٹرٹین ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی کوئی تماشا کر رہا ہے یا کوئی لیٹ گیا یا کوئی گریبان پھاڑ دیا یا اس نے بال کھینچ لیے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن جو ٹیکنیک ہے وہ یہی ہے کہ بڑی سہولت سے ابلاغ ہو شاعری کا فوراً. اور جیسے ایک پہیلی ہوتی ہے کہ آپ اسے بوجھتے ہیں جس طرح تو آپ کو ایک پلیجر ملتا ہے کہ اوہ مجھے سمجھ میں آ گیا. بالکل وہ پریڈکٹیبلٹی جسے کہتے ہیں کہ بھائی پہلا مصرع پڑا تو دوسرا پریڈکٹیبل ہو گیا. تو مزہ آیا. ہم نے نظم پہ ابھی بات کرنی ہے کیونکہ ہم نے غزل پہ بات کر لی تھی. ابھی ہم نے نظم پہ بات کرنی ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ مشاعرے کی بات بہت ضروری تھی جو سمجھنا تھی.